بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئیں اور کمزوری کی وجہ سے لیٹی ہوئی تھیں، اس لیے آپ رات کی نماز ادا نہ کر سکیں اور سو گئیں، اور کئی دن تک آپ دن چڑھے نماز ادا کرتی رہیں۔ پھر اگرچہ آپ کی صحت ٹھیک ہو گئی تھی لیکن کمزوری برقرار تھی، لہذا آپ کا رات کو اٹھ کر عبادت کرنے کا عمل موقوف رہا اور آپ دن کے وقت ہی عبادت کیا کرتی تھیں۔ پھر آگے آپ خود بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات جب میں سو رہی تھی تو مجھے اپنی نیند میں یوں محسوس ہوا کہ جیسے میں ایک سرسبز و شاداب باغ میں لے جائی گئی ہوں، جہاں محلات اور خوبصورت ترین پودے اور درخت لگے ہوئے ہیں۔ میں وہاں گھوم رہی تھی اور اس باغ کے حسن سے ششدر تھی کہ میں نے اس دوران ایک سبز پرندہ دیکھا جس کو پکڑنے کے لیے ایک خاتون اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ بھی بہت خوبصورت تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اس سے کیا چاہتی ہو؟ اسے تنہا چھوڑ دو، میں نے اس جیسا خوبصورت پرندہ کہیں نہیں دیکھا۔ پھر اس نے کہا، میں تمہیں اس سے بھی خوبصورت چیز نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا ضرور۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک محل کے دروازے پر لے گئی۔ اس نے محل کا دروازہ کھولنا چاہا تو وہ خود ہی کھل گیا۔ اندر سے موم بتیوں کی روشنی ہر طرف سے آ رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ داخل ہو جاؤ۔ میں گھر میں داخل ہو گئی۔ اندر کی خوبصورتی سے میری آنکھیں چندیا رہی تھی۔ میں نے دنیا میں ایسی چیز کبھی نہیں دیکھی۔ ہم اس میں گھومتے رہے کہ ہمارے سامنے ایک دروازہ ظاہر ہوا جو ایک باغ میں کھلتا تھا۔ وہ تیزی سے باغ میں داخل ہو گئی، میں بھی ساتھ ہی تھی۔ وہاں ہمیں خادموں کا ایک جمگٹھا ملا۔ ان کے چہرے موتیوں جیسے تھے اور ان کے ہاتھوں میں گہکوار کی لکڑیاں تھیں۔ اس خاتون نے ان سے پوچھا، تم کیا تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اس جیسے کو تلاش کر رہے ہیں جو سمندر میں ڈوب کر شہید ہو گیا ہے۔ اس نے پوچھا، کیا تمہیں اس خاتون کی خوشبو نہیں آ رہی؟ انہوں نے کہا، اس کا اس میں حصہ تھا لیکن اس نے خود چھوڑ دیا۔ پھر رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس نے مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور کہا، تمہاری نمازیں بے وزن تھیں اور تمہاری عبادت فضول۔ تمہاری نیند تمہاری نمازوں کی دشمن تھی۔ تمہاری زندگی تیاری کے لیے ایک موقع تھی جس کو تم نے گنوا کر ضائع کر دیا اور تم نے تیاری نہیں کی۔ یہ موقع آہستہ آہستہ مدھم ہوتا گیا، پھر وہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی، اور جب صبح اٹھی اور بیدار ہوئی تو دیکھا کہ مجھے یہ سارا خواب یاد رہا۔ میں نے اس خواب کو اپنے ذہن کی الجھن اور روح کا وہم سمجھا۔ جب حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خواب بیان کیا تو وہ شدت غم سے بے ہوش ہو گئی، اور ان کی خادمہ کا کہنا تھا کہ اس خواب کے بعد وہ اپنی وفات تک کبھی رات کو نہیں سوئی۔ کہ عبدہ بنت ابی شیوال رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کی خادمہ تھی بتاتی ہیں کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ساری رات عبادت کیا کرتی تھیں، اور جب دن طلوع ہوتا تو اپنے آپ کو ہلکی سی نیند کی اجازت دیتی اور عموماً نماز والی جگہ پر ہی سو جاتی تھی۔ پھر فوراً ہی اٹھ جاتی تھی اور خود سے کہا کرتی تھی کہ اے روح، تو کب تک سوتی رہے گی اور کب بیدار ہوگی؟ جلد ہی تو ایسی نیند سو جائے گی جس سے تو کبھی جاگ نہیں سکے گی، اور پھر تو اس وقت جاگے گی جب سور اسرافیل بجایا جائے گا۔ تو ناظرین، اس کے بعد حضرت رابعہ بصری رات بھر نہ سوتی تھی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے حوصلے بلند کر دیتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔